ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سيد المعصومين صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور یوں کہا، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، عزت آبرو سے بڑھ کر، تجارت معاملات سے بڑھ کر، اپنی اولاد والدین سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. یہ ایمان کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے. اور محبت رسول کی جو دلیل اور محبت رسول کا جو تقاضا عرض کیا تھا وہ تھا اطاعت مصطفیٰ. کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حضور کا محب ہوں تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور کی اطاعت میری زندگی میں، میرے معاملات میں، میری معاشرت میں، میرے شب و روز میں کتنی ہے. جتنی اس کی زندگی میں اطاعت مصطفیٰ ہے اتنی ہی اس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے. یہ بات عرض کی تھی. اور اطاعت مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں. حضور نے کیا کیا وہ ہم کرنے والے بن جائیں. ویسے تو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی نقل پسندیدہ ہو، لیکن یہ وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ جن کی نقل کا خود اللہ نے حکم دیا ہے. سب کی نقل کو ناپسند کیا جاتا ہے اور اسے عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن حضور کی نقل یہ باعث نجات بھی ہے اور اس کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے. تو اطاعت مصطفیٰ حضور کی زندگی کو معیار اور اپنے لیے نمونہ بنا کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا، یہ اطاعت مصطفیٰ ہے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے. اپنے اعمال حضور کے اعمال جیسے، اپنے شب و روز حضور کے شب و روز جیسے بن جائیں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے
جب تک حضور کی اداؤں سے ہم واقف نہ ہوں کہ حضور نے کیا کیا، اٹھے تو کیا کیا، حضور سوئے کیسے، حضور چلے کیسے، حضور کا جو گھر میں معاملات کیسے تھے، باہر کیسے تھے، حضور کی ساری زندگی کی ادائیں کیا کیا تھیں، یہ جب تک ہماری زندگی کا حصہ نہ بنے، جب تک ہمیں معلوم نہ ہو، یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس وجہ سے آج کی گفتگو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات یومیہ پہ گفتگو کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے۔ آپ اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد آپ کیا کیا کام کرتے تھے، آپ اٹھتے تھے تو اس کے بعد کون کون سے کام، مصروفیات، مشغولیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، تاکہ ہم بھی اسی کے مطابق جب وہ عمل کریں تو اس کو بنیاد بنا کر اس کے مطابق، سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عمل کر کے اسے عبادت بنا لیں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات، اور بہت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز فرماتے تھے نا، حضور کے دن کا جس وقت آغاز ہوتا تھا، اس وقت آج مسلمانوں کے دن کا اختتام ہوتا ہے۔ جس وقت حضور اٹھا کرتے تھے، اس وقت آج حضور کی امت سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے، وہی جو یورپ نے، مغرب نے ہمارے ہاتھ میں، پہلے تو موبائل تھا، اور پھر موبائل کے بعد انٹرنیٹ، اور اس کے بعد پھر یہ مختلف قسم کے جو نحوستیں ہیں، پہلے فیس بک کی تھی، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، کیا کیا، تو ان کے اندر ایسے مگن ہے کہ پوری رات گزر گئی ہے جو اللہ نے سونے کے لیے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سوتے تھے، صبح جلدی اٹھتے تھے۔ ہم رات کو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں جس وقت رسول اللہ اٹھا کرتے تھے۔ یہیں سے ہمارا معاملہ خراب ہے۔ آپ بہت سارے عمر رسیدہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، تھوڑا سا پہلے چلے جائیں جب موبائل کا دور نہیں تھا، عشاء کی نماز کے بعد کیا ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ کسی نے حقہ پینا ہوتا تھا، حقہ پی لیا، آدھا گھنٹہ 15 منٹ گپ شپ ہوئی، کسی نے ریڈیو پہ کوئی خبریں سننی ہے سن لی، تو اس کے بعد سارے سو جایا کرتے تھے۔ یہ معمول تھا، یہ وہ رسول اللہ کا طریقہ، جب تک یہ موبائل اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، اس وقت تک اسی طریقے کے مطابق امت رات کو سویا کرتی تھی، صبح اٹھا کرتی تھی، اور وہی حضور کا طریقہ آج جس قوم میں موجود ہے، آج وہ قوم دنیا کی ترقی یافتہ قوم ہے۔ اس کی مثال آپ کے قریب میں چین کے لوگوں سے، ہم طالب علمی دور میں ہمارا بہت واسطہ، ہمارے ساتھی تھے چین کے، ہمارے اساتذہ تھے چین کے، تو وہ بتاتے تھے کہ وہاں پر سارے پورے چین میں لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، رات کو آپ کراچی کے بازار میں چلے جائیں، لاہور کے بازار میں چلے جائیں، تو یوں لگتا ہے کہ دن ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا دن اور رات میں۔ لوگ ایسے بازاروں میں موجود ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور دن کو 12 بجے تک آپ کو ایزی لوڈ کی دکان بھی کھلی نہیں ملے گی، 12 بجے تک سب کچھ بند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 3 حصے تھے اس کے۔ پہلے 2 حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، اور جب تیسرے حصے کا آغاز ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ اگر رات 7 گھنٹوں کی ہے یا 6 گھنٹوں کی ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 4 گھنٹے حضور آرام فرماتے تھے، آخری 2 گھنٹے میں اٹھ جایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا معمول تھا، آپ آخری پہر میں اٹھ جایا کرتے تھے، اور اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے پچھلے حصوں کو اپنی آنکھوں پہ ملا کرتے تھے، آنکھوں کے ساتھ یوں ملا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ آپ یہ عمل کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے نیند کا خمار اتر جائے۔ تو یہ حضور کی مستقل سنت ہے کہ جب بھی سو کر بیدار ہوں تو اس کے بعد سب سے پہلا عمل یہ کہ اپنی آنکھوں کو اس حصے کے ساتھ ہاتھوں کے ملنا ہے، تاکہ نیند کا خمار، غفلت، سستی ختم ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہماری طرح نہیں تھی، ہم جیسے سوتے ہیں سب کچھ ہی سو جاتا ہے، یہاں تک کہ کورونا کے دنوں میں یہ تحقیق بھی سائنس نے بیان کی کہ جب انسان سوتا ہے تو ساتھ کورونا بھی سو جاتا ہے۔
یعنی سب کچھ ہی سو جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہماری غفلت والی نیند کی طرح نہیں تھی. آپ خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم سوتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضور سو کر اٹھ کے نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں ٹوٹتا تھا کیونکہ غفلت والی نیند نہیں تھی. تو اسی کا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح خود بیدار ہوتے تھے. آپ کو کوئی بیدار نہیں کرتا تھا، آپ خود بیدار ہوتے تھے، آپ خود اٹھتے تھے. لیکن اگر کوئی خود نہیں اٹھ سکتا تو الارم لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نہیں اٹھ سکتا، الارم لگا لے، کسی دوسرے کی گھر میں ذمہ داری لگا لے جس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ وہ رات کو جگایا کرے. الارم پہ پابندی نہیں ہے، ہاں الارم پہ جو ٹیون لگی ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ صبح کا آغاز ہم میڈم کی آواز سن کر کے کر لیں. جو دن بھر سنتے رہتے ہیں نا، تو اسی سے ہماری جاگ بھی ہوگی، اسی سے ہماری آنکھ بھی کھلے گی، تو ہم رات کو الارم بھی وہی لگا کر سوئیں. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اٹھیں. کتنی بدبختی ہے اور کتنی محرومی کی بات ہے کہ ہم دن کا آغاز کریں اور میوزک کی آواز سب سے پہلے ہمارے کان میں پڑے. تو کوئی اچھی چیز اگر الارم لگائیں تو کوئی اچھی ٹیون لگا لیں، کوئی تلاوت لگا لیں، اذان لگا لیں، نعت لگا لیں، حمد لگا لیں، کوئی اچھی چیز لگا لیں تاکہ ہماری آنکھ کھل جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غفلت والی نیند نہیں تھی تو آپ بغیر کسی کے جگائے خود اٹھ جایا کرتے تھے. پھر دوسرا عمل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو آنکھوں کو ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ کی حمد کے کلمات ہوتے تھے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. احادیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ الحمدللہ کہا کرتے تھے. اس کے بعد 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا کرتے تھے اور پھر وہ دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو دن کا آغاز اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی توصیف سے، اللہ کی ثنا سے کر کے یہ پیغام دیا کہ جب تم آغاز صبح اللہ کی تعریف سے کرو گے، اللہ کے شکر سے کرو گے، شکر کے کلمات سے کرو گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا لئن شکرتم لازیدنکم. دن بھر کی نعمتوں میں اللہ اضافہ فرما دے گا. تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اور اس سے آغاز فرماتے تھے. اور پھر تیسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ سوتے تھے تو آپ کے سرہانے پہ مسواک موجود ہوتی. آپ سوتے وقت مسواک اپنے سرہانے کے پاس رکھتے تھے. تو آپ جب بیدار ہوتے اپنی آنکھوں کو مل لیتے اور دعا پڑھ لیتے، اللہ کی حمد کلمات تعریف شکر کے کہہ لیتے. تو اس کے بعد تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا کیا کرتے تھے. اور یہ مسواک کا ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر گرا نہ سمجھتا، مشکل نہ سمجھتا اور یہ نہ سمجھتا کہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی، لامرتہم بالسواک، تو میں اپنی امت کو اس بات کا پابند کرتا، حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرے. اور بعض روایتوں میں ہے ہر وضو کے وقت مسواک کیا کرے. لامرتہم بالسواک، اتنی تاکید فرمائی. اور پھر اس کے فضائل، اس کی برکات، فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے بغیر مسواک کے وضو کر کے وہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص وہ مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا جتنا ثواب مسواک کے بغیر نماز پڑھنے والے کو ہوا ہے 70 گنا اس سے زیادہ ثواب مسواک کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو. کتنا؟ 70 گنا. 70 گنا. چھوٹا سا عمل ہے. اور پھر اس کے فوائد، آپ یہ جو مسواک ملتی ہے نا اس کے اوپر شاپر چڑھا ہوتا ہے، اس کے اوپر عربی میں اس کے فوائد لکھے ہوئے ہیں. 70 کے قریب محققین نے اس کے فوائد نقل کیے ہیں. یہ جو مسواک ہے 70 سے زیادہ اس کے فوائد. منہ کو صاف کرتی ہے، دانتوں کو محفوظ رکھتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، ہاضمے کا ذریعہ ہے، فصاحت پیدا کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، اور اس کے علاوہ معدے کی بیماریوں سے حفاظت کرتی ہے. اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کی پابندی کرتا ہے، مسواک کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا جب وہ دنیا سے جاتا ہے اللہ اسے کلمے کی توفیق نصیب کرتا ہے، اسے کلمے کی دولت ملتی ہے. اور یہ کلمے کی دولت، آخری وقت کلمے کا مل جانا، یہ کتنی بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس شخص کا آخری کلام دنیا سے گیا، اس کی آخری بات اس سے زبان سے نکلنے والی وہ لا الہ الا اللہ کی، فرمایا دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اس مسواک کی برکت سے فرمایا اسے یہ دولت ملتی ہے کہ یہ دنیا سے ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت ہے وہ اس پر استقامت اختیار کرنا۔ بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں کچھ بال سفید ہو گئے نا، تو حضرت ابو بکر نے ایک موقع پر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس چیز نے بوڑھا کر دیا؟ تو آپ نے ایک روایت ہے فرمایا سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور دوسری روایت ہے سورہ ہود کی اس آیت نے فاستقم کما امرتا، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ فرمایا یہی تو سب سے بڑی دولت ہے کہ ایمان لایا اور پھر ایمان کو لے کر قبر میں چلا گیا۔ ہمارے حضرت دادا استاد بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، آج بھی جامعہ اشرفیہ کے در و دیوار پہ لکھا ہوا ہے، میں نے بارہا یہ جملہ سنایا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کسی طرح اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، کسی طرح اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے موج ہی موج ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا۔ تو فرمایا مسواک کی پابندی کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو کلمے کی موت مرتا ہے، کلمے کی دولت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اور اگر یہ فائدے نہ بھی ہوں، اگر یہ جتنے فائدے ذکر کیے ہیں 70 سے زیادہ محققین نے لکھے ہیں، یہ فائدے نہ بھی ہوں تو یہ کم فائدہ ہے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سنت مصطفیٰ یہ تھوڑا فائدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، سنت مصطفیٰ کی کیا برکت ہے، سنت مصطفیٰ کو اپنانے کی کیا فضیلت ہے۔ فرمایا جس نے میری سنت کو سینے سے لگایا، کب؟ عند فساد امتی، فتنے کے دور میں، فساد کے دور میں، قرب قیامت کے زمانے میں جس نے میری سنت کو تازہ کیا، زندہ کیا، سنت پہ عمل کیا، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ 100 شہید کا کتنا اجر ہے؟ فرمایا ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ شہید کا درجہ۔ فرمایا کہ 100 شہید، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، فرمایا 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا کرتے ہیں ایک سنت کو زندہ کرنے کے اوپر۔ تو یہ مسواک اگر کوئی اور نہ بھی اس کی برکت اور فائدہ ہو تو کیا یہ کم ہے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے؟ تو انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو مسواک ہے یہ بہتر تو یہ ہے کہ پیلو کا ہو، اگر پیلو دستیاب نہیں، حالانکہ پیلو کی مسواک اس وقت موجود ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے، زیتون کی مسواک یا کوئی بھی ایسا درخت کہ جس سے صفائی ہو سکتی ہے، اس کی مسواک ایک بالش اس کی لمبائی ہونی چاہیے، چھوٹی انگلی جو ہے اس جتنی موٹائی اس کی ہونی چاہیے، اور اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ منقول ہے وہ طریقہ یہ ہے اس کو پکڑنے کا۔ فرمایا کہ یہ 3 انگلیاں جو ہیں، یہ 3 انگلیاں درمیان والی، فرمایا یہ مسواک کے اوپر ہوں، اور یہ جو 2 انگلیاں ہیں یہ نیچے ہوں۔ یہ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ ہے، سنت طریقہ۔ اس طریقے سے فرمایا مسواک کو پکڑنا چاہیے، اور پھر استعمال کیسے کرنی ہے، کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ دائیں طرف اوپر والے دانتوں سے اس کو شروع کرنا ہے، اور 2 طریقے ہیں نا، ایک تو یہ اوپر سے نیچے مارے، دوسرا یہ دائیں سے بائیں مارے۔ تو لکھا ہے علماء نے کہ اوپر سے نیچے نہیں مارنا چاہیے، دائیں سے بائیں مارنا چاہیے۔ دائیں طرف سے شروع کریں، اوپر والے دانت بائیں طرف آئیں، پھر نیچے والی طرف دائیں طرف سے شروع کریں، بائیں طرف چلے جائیں، لیکن مارنا اس طرح چوڑائی میں، لمبائی میں نہیں مارنا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر لمبائی میں ماریں گے تو مسوڑوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح مسواک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سنت کہ جب آپ بیدار ہوتے تو تیسری سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کرتے۔ آج کل برش موجود ہے، تو یہ بھی ایک اعتبار سے، کیونکہ اس مسواک کے 2 فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے
دانت صاف ہوتے ہیں. تو اس کے قائم مقام اگر مسواک نہیں ہے تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ برش بھی اس کے قائم مقام بن سکتا ہے. ایک فائدہ سنت والا فائدہ تو نہیں ملے گا لیکن صفائی والا فائدہ اس سے بھی حاصل ہو جائے گا, اور اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو فرمایا کہ اپنی انگلی کا استعمال کر لیں, اللہ سے امید ہے اللہ سنت کا ثواب عطا کر دیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کرتے اور پھر قضائے حاجت کے لیے چلے جاتے. اور قضائے, آج کا زمانہ تو تھا نہیں, جیسے آج اٹیچ بات ہیں اور گھروں میں موجود ہیں, تو اس وقت بڑے دور دور جا کر کے قضائے حاجت, رفع حاجت کے لیے جایا جاتا تھا. اور یہاں پر بھی ہر جگہ پر جب تک بیت الخلاء نہیں تھے یہی سلسلہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ دور چلے جاتے تھے, گھر سے دور چلے جاتے تھے, اور دور جا کر کے کسی ایسی جگہ جہاں پر درخت ہو یا ٹیلا ہو, کوئی ایسی جگہ ہو, اس کی اوٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے. یعنی ایسی جگہ جہاں پر پردے کا اہتمام ہو سکے, جہاں پر ستر کا زیادہ اہتمام ہو سکے, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت فرماتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں, آپ نے اپنی امت کو قضائے حاجت کے بھی اتنے آداب بتائے ہیں, اتنے طریقے بتائے ہیں, کیونکہ انسان کی بشری ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے اتنے طریقے بتائے ہیں کہ ابو داؤد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی فرامین کو امام ابو داؤد نقل فرماتے ہیں تو 24 ابواب اس کے اوپر قائم کرتے ہیں. 24 باب, اور ہر باب میں حدیثیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا, آداب خلا کیا ہے, بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا تھا. 24 ابواب میں وہ ساری حدیثیں لائی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے ہیں کہ بیت الخلاء میں جانا کیسے ہے, بیت الخلاء سے آنا کیسے ہے. بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا ایک یہودی, اس نے اعتراض کرتے ہوئے, طنز کرتے ہوئے, استہزاء کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں سب کچھ سکھایا ہے, یہاں تک کہ پخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا, ہاں ہمارے نبی نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے رخ قبلہ کی طرف کریں. ہمیں حضور نے منع کیا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں. ہمیں حضور نے منع کیا ہے 3 پتھروں سے کم ہم پتھر استنجے میں استعمال کریں. ہمیں حضور نے منع کیا ہے ہم لید کا, گوبر کا اور اسی طرح ہڈی کا استعمال کریں. حضرت سلمان فارسی نے بتایا, ان کے جواب کا مطلب یہ نکلا کہ یہ استہزاء کی بات نہیں ہے پخانے کا طریقہ بتانا, یہ استہزاء کی بات نہیں ہے بیت الخلاء کے آداب بتانا, بلکہ یہ اسلام کی جامعیت ہے, حضور کی شریعت کی جامعیت ہے کہ جس نے بیت الخلاء میں جانے کے بھی طریقے بتائے ہیں. بیت الخلاء میں اتنا جامع دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے, اور رسول, اچھا بیت الخلاء جہاں پر آج کل ٹائلٹ اور جو سلسلہ ہے یہاں تو آسان ہے اس بات کو سمجھنا, لیکن صحرا میں قضائے حاجت کے لیے دعا کی کیا صورت ہوگی, بائیں قدم رکھنے کی کیا صورت ہوگی, تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ اس کی صورت ہوگی کہ ستر کھولنے سے پہلے پہلے. ویسے تو ہم یہ کہیں گے نا کہ دعا پڑھے گا کب, جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے گا, ہونے سے پہلے دعا پڑھے گا پھر بیت الخلاء میں داخل ہوگا. لیکن صحرا ہے وہاں پر کیا کرے گا, پر میں ستر کھولنے سے پہلے دعا پڑھ لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ کی پناہ میں جاتے تھے یہ دعا پڑھ کر کے. اور یہ جو دعا ہے اس کی بڑی برکات ہے. اچھا یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے, بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد اس کو پڑھنا یہ بے ادبی ہے, کفر نہیں ہے, کفر نہیں ہے, گستاخی نہیں ہے, توہین نہیں ہے. آج المیہ ہمارا اور ہماری قوم کا یہ ہے کہ ہر بات پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, توہین کا فتویٰ لگاتے ہیں, گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں. ہر چیز کفر اسلام کی نہیں ہوتی, کچھ چیزیں ادب بے ادبی کی بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے بے ادبی ضرور ہے لیکن گستاخی نہیں ہے. تو ادب یہ ہے کہ اللہ کا نام باہر لے کر دعا باہر پڑھ کے پھر ہم بیت الخلاء میں داخل. اور دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور اس کے فوائد کیا ہیں, فرمایا کہ جنات کو ہم تو نہیں دیکھتے لیکن جنات ہمیں دیکھتے ہیں, اور کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا جنات کو ملے اور پھر وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. شرارت کا,
کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. لیکن ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیت الخلاء میں جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہے, فرمایا اس بسم اللہ کی برکت سے, دعا کی برکت سے اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں, وہ جنات انسان کے سطر کو نہیں دیکھ سکتے. یہ اس کی برکت ہے دعا پڑھنے کی. اور پھر جیسے مکھیاں ہیں, غلاظت پسند کیڑے مکوڑے ہیں, یہ غلاظت پہ جاتے ہیں, گندگی پہ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں, کچھ موذی مخلوق ہوتی ہے جو ان گندگی کی جگہوں پر اکثر ہوتی ہے. فرمایا تم دعا پڑھ لیا کرو, دعا کی برکت سے اللہ ان موذی مخلوق سے, موذی چیزوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور آج وسوسے کی بڑی بیماری عام ہے. آج دنیا میں وسوسہ نفسیات کا بہت بڑا مسئلہ ہے. فرمایا جو شخص دعا کا اہتمام کر کے بیت الخلاء میں داخل ہوگا وسوسے اور نفسیات کی بیماری سے محفوظ رہے گا. اور پھر یہ دعا سکھلائی, فرمایا اس لیے کہ مومن ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے, ہر وقت اسے مشغول ہونا چاہیے. لیکن جب یہ بیت الخلاء میں جانے لگتا ہے تو ذکر کا سلسلہ اس کی زبان سے بند ہو جاتا ہے, ادب کا تقاضا ہے. تو اب جب سلسلہ بند ہوگا اللہ سے رابطہ ختم ہو جائے گا. فرمایا رابطے کو قائم رکھنے کے لیے حضور نے بتایا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لو, وہ رابطہ بیت الخلاء میں بھی تمہارا قائم رہے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ گناہوں سے محفوظ فرمائے گا. اور ایک فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ جو دعا کا اہتمام کرتا ہے, دعا بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتا ہے, فرمایا چونکہ انسان کا سطر کھلا ہوتا ہے تو سطر کھلنے کی حالت میں شیطان طرح طرح کے گندے خیالات, فاسد خیالات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے. لیکن فرمایا جو دعا پڑھ کے جاتا ہے اس دعا کی برکت سے وہ جو فاسد خیالات ہوتے ہیں اس پر انسان عمل نہیں کرتا, اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اس لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر دعا کے لیے کیا کیا جائے؟ دعا کہتے ہیں جی بھول گئے تو حل موجود ہے. حل میں بتاتا ہوں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ بیت الخلاء کے دروازے کے باہر, دروازے کے ساتھ دیوار کے اوپر آپ لکھ دیں دعا. دعا نہیں لکھنی, صرف یہ لکھنا ہے بیت الخلاء کی دعا, الفاظ نہیں لکھنے دعا کے, صرف اتنی بات لکھنی ہے یاد دہانی کے لیے. اور آج کل ٹائلیں لگی ہوں تو ٹائل بنوا لیں, ٹائل فٹ کروا لیں جس کے اوپر لکھا ہو دعا. ہم ایک جگہ پر ابھی لاہور جا رہے تھے تو ایک جگہ پر ہم ہوٹل میں گئے کھانے کے لیے, تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کھانے کی دعا, نیچے دعا لکھی ہوئی نہیں تھی. بھول گیا لکھنے والا, یہ کیا ہوا, صرف لکھا ہوا تھا کھانے کی دعا. اتنی بات لکھی تھی, جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کو یاد آ گئی کہ کھانے سے پہلے دعا پڑھنی ہے. تو اس کا حل ہے کہ ہم وہاں پر لکھ لیں اتنی بات یاد دہانی کے لیے کہ دعا, بیت الخلاء میں جانے کی دعا. تو اس کا اہتمام انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ہوگا. اور یقین جانیے میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, فرمایا کہ 90% ہماری روحانی بیماریاں, 90% ہماری روحانی بیماریاں اور 50% ہماری جسمانی بیماریوں کا تعلق بیت الخلاء کے ساتھ ہے. آج یہ چند دن پہلے جیو نیوز کے اوپر بھی یہ بات آئی تھی, انہوں نے اس چیز کو نقل کیا تھا کہ یہ جو ہم بیت الخلاء میں کپڑے لٹکا دیتے ہیں, ہمارے دان صاف کرنے والے برش ہوتے ہیں, ہمارا تولیہ بیت الخلاء میں ہوتا ہے. فرمایا ایسے جراثیم لگتے ہیں کہ جو دھونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں بیت الخلاء میں لٹکانی نہیں چاہیے. ان سب چیزوں کا سلسلہ باہر ہونا چاہیے. کپڑے لٹکائے, جیسے ہی ضرورت پوری ہوگی ان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ پر رکھ دیا. تو بیت الخلاء کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے بیماریوں کا, جراثیم کا. فرمایا اس لیے جب تم دعا پڑھ کے جاؤ گے تو بیت الخلاء والی تمہارا جو وقت اور دورانیہ ہے, سنت کی برکت سے جراثیم سے بھی اللہ حفاظت فرمائے گا, اور اس کے نتیجے میں اللہ اس وقت کو, اس دورانیے کو بھی عبادت کا ذریعہ بنا دے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تھے تو بایاں پاؤں داخل فرماتے تھے, اور پھر جب نکلتے تھے تو حضرت امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ یہ دعا پڑھتے تھے غفرانک, غفرانک, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میں تو اس سے بخشش مانگتا ہوں, تو اس سے مغفرت مانگتا ہوں, بظاہر گناہ تو کوئی نہیں کیا. غفرانک کی دعا کیوں سکھلائی؟ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اس لیے سکھلائی کہ مومن کی زبان پہ ہر وقت کلمہ ہونا چاہیے, ذکر ہونا چاہیے. لیکن چونکہ بیت الخلاء میں تھا اس وقت ذکر نہیں کر سکا, اس کوتاہی کے اوپر یہ استغفار کرتے ہوئے کہہ رہے اللہ مجھے معاف فرما دے,
مجھے معاف فرما دے. اور دوسری وجہ غفرانک اس لیے فرمایا جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے, سطر کھولتا ہے, اپنی ظاہری نجاستوں کا مشاہدہ کرتا ہے, تو فوراً اس کا ذہن اپنی باطنی نجاستوں کی طرف جانا چاہیے. جب باطنی گناہوں کی نجاست کی طرف ذہن جائے گا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زبان سے یہی نکلے گا, غفرانک, اللہ مجھے معاف فرما دے. تو غفرانک کہتے ہوئے اور پھر وہ دعا الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب عافانی, اللہ کا شکر اس لیے کہ جو میرے پیٹ میں گندا گزرا تھا, اللہ اگر وہ آپ بر وقت نہ نکالتے وہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتا. آج جو قبض کی بیماری ہے, آج حکما کیوں کہتے ہیں یہ ام الامراض ہے, کیوں؟ وقت سے زیادہ وہ پیٹ میں رہنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے. تو فرمایا اللہ کا شکر اس کے اوپر کہ جس نے بر وقت گندگی کو مجھ سے دور کیا, یہ بھی اللہ کا انعام ہے, یہ بھی اللہ کا احسان ہے, اور میں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو ان چیزوں کا اہتمام کریں گے. یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ایک سانچے کی صورت میں ہم نے دے دی ہے. آج جسے ہم ڈائی کہتے ہیں نا, سب سے مشکل چیز ہوتی ہے ڈائی بنانا, اس کے بعد خام مال اس میں ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سانچہ تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں, سانچہ میں نے تمہیں دے دیا ہے, اب اس سانچے میں خام مال تم نے ڈالنا ہے. اور وہ خام مال کیا ہے؟ اپنے اوقات. بیت الخلاء میں تو تم نے ویسے بھی جانا ہے, میرے حبیب کے طریقے کے مطابق چلے جاؤ. کھانا تو ویسے بھی کھانا ہے, میرے حبیب کے طریقے کے مطابق کھاؤ. اٹھنا تو ویسے بھی ہے, میرے حبیب کے طریقے کے مطابق اٹھو. سونا تو ویسے بھی ہے, میرے حبیب کے طریقے کے مطابق سو جاؤ. فرمایا جب میرے حبیب کے طریقے اپنی زندگی میں ڈالو گے, میں ان تمہارے اوقات کو, اعمال کو بھی عبادت میں تبدیل کر دوں گا. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے. اب دیکھیں حضور کی صرف اٹھنے کی چند سنتیں, حالانکہ میں نے اشراق تک کے ذہن میں رکھا تھا کہ سنتیں بیان کروں گا, حضور کے معمولات ذکر کروں گا, لیکن نہیں بیان ہو سکے. جتنی سنتیں آج ہمارے علم میں آئی ہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم سب کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل